सूरत ज़ुमर में हम जो पढ़ेंगे आगे जो अहकामात हैं इतने क्लियर अहकामात हैं और अल्लाह से मोहब्बत भी होती है और डर भी लगता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हमें सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाह, कि कौन है इससे बड़ा जालिम जिसने जो अल्लाह पर झूठ बोले। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अज़लमु सबसे बड़ा अज़लमु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इससे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर झूठ बोल दे। व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़, और जो सच्चाई आई है मीन्स के कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला का है उसको झुटला दे। इससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है। और झुटलाना क्या ऐसे मुंह से कह देते हैं कि झूठ मतलब हम नहीं मानते इस कुरान को, ऐसा नहीं है, उस पे अमल नहीं करना, ये वाली बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं झुटला देते हैं। और फिर कहते हैं इस जाअहु, जब वो आया उनके पास, अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों के लिए ठिकाना काफी नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी, वो जो जा बिस्सिद्क़, जो सच्चाइयां लेकर आया। कौन आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। व सद्दक़ बिही, और तस्दीक की जिसने इसकी, किसने की थी। और उलमा अक्सर कहते हैं कि इसकी जो ये आयत है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया था इस्लाम का तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया था। और देखिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्त अच्छे होना कितना ज़रूरी है, कि अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे ना वो आपका साथ देंगे और वो इस रास्ते पे चलने में आपकी मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जो तकवा वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहेंगे और नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे इनके बुरे अमाल को दूर कर दे। देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने तस्दीक की कुरान की और उस पर अमल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए नेमतों की पूरी लाइन बता रहे हैं कि वो क्या होगा, कि उनके बुरे अमाल उनसे दूर कर देगा और जो नेक काम उन्होंने किए होंगे उनका बड़ा अच्छा बदला देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। और ये लोग अपने आप को अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं है, और जिसे अल्लाह हदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने बनाया तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे पूछिए कि अच्छा ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये मेहरबानी उसको रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही मुझे काफी है। तो अक्ल करने वाले उसी पर तो अक्ल करते हैं। और ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा होने वाला अजाब है और किस पर दायमी मार है और हमेशगी की सजा है। आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई, पर जो शख्स राह रास्त पर आ जाए उसके लिए इसमें बड़े नफे हैं, और जो गुमराह हो जाए उसके लिए गुमराही का वबाल उसी पर है, आपके जिम्मे नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आती उन्हें उसकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जब जिन पर मौत का हुक्म लग जाता है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जब एवरी नाइट जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हमारी रूहें कब्ज हो जाती हैं, और जिनका वक्त नहीं होता उनको वापस दुनिया में लौटा दिया जाता है, लेकिन जिनका वक्त आ जाता है उनको वापस नहीं लौटाया जाता। तो इसलिए हर रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ किया करें, इस्तगफार करके सोएं और तमाम गुनाहों की माफी मांग के सोएं, क्योंकि वी नेवर नो कि कल हमारे साथ क्या होगा, हम वापस उठ भी सकेंगे कि नहीं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन निशानियां हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हो ना अकल रखते हो, फिर भी तुम उन्हें मानोगे। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मोहताज अल्लाह ही है, तमाम सिफारिश का मुख्तार जो है, मुख्तार कुल, वो अल्लाह ही है। तमाम आसमान और जमीन का राज इसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह के अकेले का जिक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं, और जब आखिरत का यकीन नहीं रखते और जब इनके सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो फिर उनके दिल खिल जाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, छुपे और खुले के राज जानने वाले, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को यूं ही छोड़ देगा?
اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ظاہر کر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم کوئی بھی اس کو تکلیف دور کر دیتے ہیں، نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے جب کبھی کسی پہ بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر ہم فوراً ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ تدبیر کی تھی، میں نے تو یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یہ چیز ایسے پوچھی تھی، فلاں نے مجھے یہ ہیلپ کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے، جا کے یہ گلا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، بس ان کی کاروائیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، بس ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی انہی پر آئیں گی، اور وہ ہر صورت سزا دیے جائیں گے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیت ہے، پورے قرآن کی میں کہتی ہوں فیورٹ ترین آیت، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، مت لکھ کے فریج پہ نہیں لگائیے، بلکہ دل پہ لکھ لیجئے، اتنا حوصلہ ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو الذی اسرفوا فی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کہ کتنی بھی گناہ کر لی، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب، کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جمیعہ، تمام کے تمام۔ دیکھیے یہ جمیعہ جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو ایک دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں توبہ کی انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن وہ والے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ایسے والا ہوتا ہے نا کبھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ جمیعہ کا لفظ جو ہے نا، کہ تمام کے تمام گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے گا کہ توبہ کرنے والوں کی شان کیا اللہ نے بیان کی ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ هو الغفور الرحیم، بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت پیاری آیا ہے، بلکہ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ اگر کبھی بھی کوئی ڈپریس ہو اس کو جا کے یہ سنا دیجیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھکو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اب اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے۔ کون سی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو احکامات ہیں ان کو مانو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ دیکھیں اچانک کیا، اب کرونا وائرس جو آیا ہے یہ اچانک ہی عذاب آ گیا نا ساروں کے اوپر، اور اب سمجھ بھی نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، وہ سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کب علاج آئے گا، ابھی تو کوئی حتمی چیز نہیں ہے نا۔ تو بے بسی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے بندے کو پہ، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہ گیا۔ دیکھیں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، جوکس ایسے بنا دی، ایسے ہی خام خواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، کہ جنت میں تو سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، تو جو دوزخ میں تو سارے اس طرح کے لوگ ہیں، وہاں تو بڑا فن ہوگا۔ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو کہ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر کہتے ہیں یا عذاب کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش کہ میں اس طرح اس کی طرف نہ لوٹا ہوتا اور میں نیکوکاروں کے ساتھ دوستی کی ہوتی۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلا دیا تھا اور غرور و تکبر سے کہا تھا کہ میں تو اس پہ ایمان نہیں لا رہا ہوں، یا مجھے نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟
اور تکبر دیکھیے اتنا آپ کو اس سورت میں ایک یہ بھی ملے گا کہ جو تکبر کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کی چال دیکھی ہے؟ کبھی پارٹی میں چلتے ہوئے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میرے سے تو آج کوئی مقابلے پہ نہ آئے، میں تو آج بہت تیاری کے ساتھ آئی ہوں. ایک چال میں تکبر، بات میں تکبر، باڈی لینگویج میں تکبر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ کسی بھی صورت پسند نہیں. اگر ہم میں سے کسی میں بھی یہ عادت ہے تو کانشیسلی کوشش کریں کہ جب میں کسی سے بات کروں تو میں کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہ کروں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی عذاب ہے اس کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا کہ انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا. اللہ اکبر. اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے احکامات ماننے کے لیے کوشش کرے، جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں. دیکھیے نفس جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو آسان والی چیزیں دکھائے گا نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو جتنی خوبصورت چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنا مزہ آیا ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں یہ کر لو، اس میں ایسے ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کبھی بھی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے اور آسمان و زمینوں کی کنجیوں کا مالک ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ خسارے میں رہیں گے. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اور یقیناً تم ضیاء کاروں میں شامل ہو جاؤ گے. بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ان لوگوں کی جیسی قدر اللہ، یہ بھی اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسے حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا. اور ساری زمین قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ پاک اور برتر ہے اور ہر چیز اور ہر اس شرک سے جو تم کرتے ہو. اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. جی یہ پہلے سور کی بات ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. نامہ یا مال حاضر کر دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ ہو جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب غور سے اس چیز کو دوبارہ اب خود قرآن کھول کے اس کو پڑھے اور اب دیکھیں کیسا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے سامنے ایک حشر کا میدان آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ٹڈیوں کی طرح انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور صرف اللہ کا ایک نور ہوگا ہر طرف. اور اللہ اپنے جو مومن بندے ہیں، دیکھیے یہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی زندگی، اس میں ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاف چیزیں کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ بھی چل دے تو ہم اپنے نفس کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں تم کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. اب دیکھیے اب تو الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اپنی زبان میں پڑھے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ مومن لوگوں کا کیا قدردانی ادھر ہوگی. اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید بھی ہے پھر. اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے پھر پورا دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، ہمارے پاس آیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہ مانی. تو لیکن عذاب کا حکم کافروں پر تو اللہ نے پھر ثابت ہی کر دیا.
کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، اب دیکھیے کتنی خوشخبری ہے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ السلام، سلامتی ہو، سلام کریں گے، تم خوشحال رہو اور تم میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں رہو گے۔ اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں۔ اور بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد، اور دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کدھر ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حمد و تسبیح کرنے والے ہیں یہی فرشتے، اب ہم نے ایک اور صورت میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی جو سورۃ مومن ہم پڑھیں گے اس میں اس کی دلیل آپ کو کلیئر مل جائے گی۔ اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ مومن۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے خوبصورت اور کتنے بینہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ، دیکھیں اب بار بار دیکھیں کہ آخری صورت میں جتنے ہم پڑھتے جا رہے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں بینہ آیات ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے۔ کون؟ اللہ جو زبردست ہے اور علیم ہے اور حکیم ہے اور عزیز ہے، کہ جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کون؟ اللہ جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام اور قدر کرنے والا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بندہ، اور پھر اللہ نے دیکھو کتنا نوازا، ان کا کاروبار دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہروں میں ان کا چلنا پھرنا، ان کی ترقیاں دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ آپ وہ یاد ہے نا ہم نے جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ جو لے کے آزمانا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اس میں تو رونا ہی نہیں بند ہوتا نا، اس میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دے کے آزماتے ہیں وہ آزمائش سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت انسان اکڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے تو صاحب دیکھو میری عقل کی وجہ سے میں نے کاروبار کو یہاں سے یہاں لے گئے، میری وجہ تھی کہ میں نے اتنے لوگوں کو جاب دی، میری وجہ تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قوم نوح نے اور اس کے بعد کے گروہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ بس ان میں سے ان کو پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی، اور ان قوموں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور پھر اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی نا، اب آگے آگے جتنے پارے آ رہے ہیں الحمدللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا جو اس کو کھڑنے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے اور وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں معاف کر دے۔ ایمان والوں کے لیے دیکھیں فرشتے اللہ کہتے ہیں گواہیاں دیتے ہیں کہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے جو توبہ کریں۔ اب دیکھیے اب بس عادت بنا لیجئے کہ ہر رات کو اور ہر صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب ہم توبہ کر کے ہم تو اپنے کاموں میں لگ جائیں گے نا، وہاں پہ فرشتے دیکھیں کیسے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔
वो तो लगे ही रहेंगे हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगने। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं और तेरी राह की पैरवी करें, और क्या तो दुआ क्या करते हैं कि या ये जो लोग तौबा कर रहे हैं ना, वो अल्लाह तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। और फिर और क्या कहेंगे, ए हमारे रब। देखिए मुसलसल दुआ, और अल्लाह ने उनके लफ्ज तक यहाँ पे बयान कर दिया। हम क्या दुआएं मांगेंगे अल्लाह से जो ये हमारे लिए मांग रहे हैं कि ए हमारे रब, तू उन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया, और उनके बाप दादों को और उनकी बीवियों और औलादों को। अल्लाह अकबर। देखिए ना सिर्फ उस एक तौबा करने वाले के लिए, उसके पूरे खानदान के लिए दुआएं कर रहे हैं, और उनकी औलादों में से भी, और सबको जो नेक अमल करने वाले, यकीनन तू तो गालिब और हिकमत वाला है। इन्हें बुराइयों से महफूज रखे अल्लाह। हक तो ये है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत की, और ये बड़ी कामयाबी होगी। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे भी ज्यादा है, और वो गुस्से से जब वो तुम दुनिया में अल्लाह की आयात सुनकर गुस्से में आया करते थे। अल्लाह कहते हैं, वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 बार मारा, 2 बार मारा और 2 बार हमको जिंदा किया। अब हम अपनी गुनाहों का इकरार करते हैं, तो क्या अब हमें कोई और राह ऐसी निकालेगा कि हम बख्शे जाएं? देखिए जब वो अपनी आंख से अल्लाह सुब्हान ताला का देख लेंगे ना, कि अजाब भी देख लेंगे, जन्नत देख लेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला की तमाम चीजें देख लेंगे, फिर कहेंगे कि क्या कोई ऐसी राह निकलती है कि हम वापस जाएं और तेरी इबादत करें। और ये अजाब तुम्हें इसलिए है, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो इज्जत वाले का। देखिए कई दफा ऐसा होता है कि कोई हुक्म होता है ना, कोई हम बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसे कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा, तो हमेशा आप देखें कि कई लोग जो होते हैं उनको बकायदा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कहते क्या सारा वक्त तुम यही करती रहती हो, अब कोई और भी बात करो, ना मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं है, या मेरे उनको फलां को ऐसा पसंद नहीं। मैं हस्बैंड के यूजुअली ऐसे विचारों का जिक्र कर देती हूँ, इसीलिए मैं बार बार भी कहती हूँ कि आदमियों का प्रोग्राम नहीं है, वो नहीं देखे कि वो कहेंगे कि हमारे पीछे ये औरतें क्यों पड़ जाती हैं। कि यूजुअली यही होता है कि हम शादी से पहले तो हम अपने माँ बाप का नाम लगा रहे होते हैं, शादी के बाद तो हस्बैंड का नाम कन्वीनियंटली लगा देते हैं, जो चीजें हमने नहीं करनी होती। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजियां उतारता है। नसीहत जो है वो तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो, इसके लिए दीन को खालिस कर लो, वो काफिर बुरा ही माने। बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल करता है, ताकि वो मुलाकात के दिन उनसे डरे। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे, इनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं होगी। आज किसकी बादशाही है? फकत अल्लाह वाहिद कहार की। आज हर नफ्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। और इन्हें बहुत सी करीब आने वाली क़यामत से आगाह कर दीजिए, जबकि दिल हल्क फल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जिस दिन दिल खल्क तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश हो जाएंगे, जालिमों को ना कोई दोस्त होगा और ना ही कोई सिफारिश करने वाला कि जिसकी बात मानी जाए। वो आंख की खयानत को और सीने की पोशीदा बातों को खूब जानता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा उसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। क्या ये लोग जमीन पर चलते फिरते नहीं कि देखें कि जो अल्लाह सुब्हान ताला ने चीजें बनाई हैं और इसका नतीजा क्या कुछ हुआ है। वो बाएतबार इसके कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि बड़ी कुव्वत वाली कौमें थी और बाएतबार जमीन में अपनी यादगारों की उन्होंने बहुत सी चीजें छोड़ी थी। बस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ा और कोई नहीं हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा ले। ये इस वजह से है कि इनके पास इनके पैगंबर मोजज़े लेकर आते थे, लेकिन वो इनकार कर देते थे। बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब देने वाला है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयातों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन, हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है, हम इन पर यकीन नहीं रखते। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा कर दो। और फिरौन ने कहा कि मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं। मुझे तो डर है कि ये कहीं तुम्हारा दीन ना बदल दे या मुल्क में कोई बड़ा फसाद ना कर दे।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر سچا ہو تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا، اور جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اور فرعون کو تو یہ تھا کہ میں خدا ہوں اور میری بات سنو۔ اور آگے اس نے کہا کہ اس مومن بندے نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم بھی ویسے عذاب نہ دیکھ لو جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ اب دیکھیے یہ مومن بندہ تھا نا، اس نے اپنا ایمان تو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، ہماری تو بےزتی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ کس وقت کیسے لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے۔ اب دیکھیے وہ تو دعویٰ دے رہا ہے نا وہاں پہ، اور پھر لوگوں نے مانا بھی کس طرح سے کہ جیسے امت، اور اس نے کہا کہ میں تم کو ویسے ہی عذاب کی خبر دیتا ہوں جو دوسری امتوں پر آئی ہیں، جیسے امت نوح پر، عاد پر، سمود پر، اس کے بعد والے لوگوں پر اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اور اب وہ ساتھ اللہ سے ڈرا بھی رہا ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھو میں تو اس لیے تمہیں ایسے کر رہا ہوں تو میں تمہارا ہی بندہ۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بہت ڈر ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اور جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹائے جاؤ گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو ہادی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو بغیر کسی سند کے جو اس کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ مومنوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو اور مومن دونوں کو پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح سے فرعون کی بدکاریاں بھلی کر کے دکھائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کہ تم میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کر رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر آخرت ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ اور پھر کہا کہ تم مجھے یہ دعویٰ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں، جبکہ کوئی علم مجھے جس کا نہیں ہے، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے تو یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب آ گیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، رائٹ، لیکن اس سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ پہلے کے عذاب کی بات ہے قیامت سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے،
تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جنके یہ जिनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरवी थे, तो क्या अब हम इस आग से तुम हमें छुटकारा दे सकते हो? और वो बड़े लोग जो जवाब देंगे कि हम तो सभी इसी आग में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों के दरमियान फैसला कर चुका और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दरोगे से कहेंगे, देखिए जरा पिक्चर क्रिएट अपने जहन में साथ साथ लाइए कि ये क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि तमाम जहन्नमी मिलकर उसके दरोगा से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी तरह कि किसी दिन तो हमारे ऊपर से अजाब कम कर दे। वो जवाब देगा, जो दरोगा है वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मुआवजा लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे कि क्यों नहीं? वो कहेंगे तो फिर तुम ही दुआ करो, और काफरों की दुआ महज बेअसर और बेपरवाह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कबूल करेंगे। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया में भी दुआएं पूरी करते हैं, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब गवाही देने वाले खड़े होंगे तो जिस दिन जालिमों को उनके उज़र, उनकी माजरत कुछ नफा ना देगी, उनके लिए लानत ही होगी और उनके लिए बड़ा बुरा घर होगा। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता फरमाया और क्या कहा था उसमें कि बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाना। बस है नबी, तुम सब्र करो, अल्लाह का वादा बिला शक व शुबा सच्चा ही है, और तू अपने गुनाह की माफी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करता रहे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर उम्मत को ये बताया गया। देखिए फिर गौर से इस आयत को सुनिए। बस ए नबी, आप सब्र करते रहें, अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, और आप अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें। अल्लाह अकबर। और जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयात इलाही में झगड़ा करते हैं, इनके दिलों में बजस नरमी इनके दिलों में सिर्फ बड़ाई की और कुछ नहीं है, और वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं है। सो तो अल्लाह की पनाह मांगा कर, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज्यादा देखने वाला है। आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम था, लेकिन ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बड़ी आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है। उन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं उनमें से कुछ हम आपके दिखाएं या इससे पहले कि हम आपको फौत कर दें, इन्हें लौटना तो हमारी ही तरफ है। यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके, जिनमें बास के वाकयात हम इस पे बयान कर रहे हैं और बास के किस्से हमने बयान नहीं किए, और किसी रसूल को ये हक नहीं था कि वो कोई मौजज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाजत के बगैर ले आता। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा, हक के साथ फैसला हो जाएगा और इस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, जिनमें से बास पर तुम सवार होते हो और बास को तुम खाते हो, और भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नफे की चीजें हैं, और ताकि तुम अपने सीने में छुपी हाजतें इनसे पूरी कर सको कि सवारियों पर जाते हो, तुम कारोबार करते हो, और भी चौपाए हैं और कश्तियां हैं जिन पर तुम सवार होते हो। अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता जा रहा है, बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों के मुनकर होगे? क्या उन्होंने जमीन में चल फिरकर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा, जो इनसे तादाद में कहीं ज्यादा थे, कुव्वत में उनसे कहीं ज्यादा सख्त थे, और जमीन में सारी यादगिरें छोड़ गए और इनके कारनामों ने इन्हें कुछ भी फायदा ना दिया। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर अतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज का मजाक उड़ाते थे वही उन पर उल्टी पड़ गई। तो अल्लाह कहते हैं कि हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए, और जिन जिन को हम इसका शरीक बना रहे थे हमने इनका इनकार किया, लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनका ईमान लाना इन्हें कोई फायदा नहीं देगा। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है कि जो उसके बंदों में बराबर चला आ रहा है, और इस जगह काफिर बड़े खराब और खस्ता हाल होंगे। अल्लाह अकबर। अब हम इंशाअल्लाह सूरत हामीम सईदा का आगाज करते हैं। हामीम सईदा जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम, हामीम इस हरूफ मुक़त्तात हैं। तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर रहीम, कि उतारी गई है ये किताब किसकी तरफ से? उस रब की तरफ से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आपने देखा कि पिछले कितनी सूरतों से जब हम ये पढ़ रहे हैं, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के बारे में बात करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है, और इसमें बैयना
आयत हैं और इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये ऐसी किताब है जिसकी आयत की वाज़ेह तफसील की गई है, कुरान अरबी जुबान में है, इस कौम के लिए जो जानती है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है। फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते नहीं है। और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है और हमारे कानों में गरानी है और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन अपना काम करने वाले हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूँ और मुझ पर भी वही नाजिल होती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह है। सो तुम इसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ और इससे गुनाहों की माफी चाहो। और उन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी मुनकिर रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम किए, इनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। ए नबी आप कह दीजिए, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, सारे जहां का परवरदिगार है, और उसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसमें रहने वालों की गजाओं की तजवीज भी कर दिया, सिर्फ 4 दिन में जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, वो धुआं सा था। फिर इसे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने अर्ज किया कि हम बखुशी आते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो चीज बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान को कहा कि तुम मेरे पास आओ, क्या लेने आओ? अहकामात लेने आओ। और दोनों ने खुशी से कहा कि हम आते हैं। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके मुनासिब अहकामात की वही भेज दी गई और हमने आसमानी दुनिया के चिरागों से जीनत कर दिया और निगहबानी से। और ये तदबीर जो है ये अल्लाह गालिब और दाना की है। अब भी ये रूगर्दानी करते हैं तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क अजाब वाले दिन की से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समुदियों की कड़क के होंगे। इनके पास जब उनके पहले पैगंबर आए तो तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेजता, हम तो तुम्हारी रसालत के बिल्कुल मुनकर हैं। अब आद ने तो बेवजह जमीन पर सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे ज्यादा जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर नहीं आया कि जिसने इस आसमान और दुनिया को पैदा किया वो तो इससे भी ज्यादा जोरदार है? और आखिर तक हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। बिलाखिर हमने उन पर एक तेज और तंद हवा भेजी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने दुनियावी जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा और यकीन मानो कि आखिरत का अजाब इससे बहुत बड़ा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते रहे समूद। तो सो उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि राहबरी की, फिर भी उन्होंने हदायत पर अंधेपन का इजहार किया, जिस बिना पर उनको जिल्लत के अजाब ने और कड़के ने पकड़ लिया। और हाँ, ईमानदार और पारसों को हमने बाल बाल बचा लिया। देखिए ये बार बार जो एक बात आती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब जब आया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने मोमिन बंदों को वहां से बचा लिया। वही बात यहाँ पे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों को बाल बाल बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ लाए जाएंगे और इन सबको जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के पास आएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। आप देखिए जरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब ये जहन्नम के पास लाए जाएंगे तो इनके कान, इनकी आंखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी? वो जवाब देंगी कि हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गवाही बख्शी है, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी और उसी ने अव्वल मर्तबा पैदा किया और उसी की तरह सबको लौट कर जाना था। अब देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब लोग झूठ बोलेंगे ना, जैसे कह देंगे कि हमने तो ऐसे किया ही नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके कान सब बातें करेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और तुम अपनी बदअमालियों की वजह से पोशीदा रखते ही ना थे जिन बातों को कि तुम क्या समझते थे कि तुम इनको छुपा लोगे सारे गुनाहों को, बल्कि तुम पर तो तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये सोचते थे कि जो कुछ तुम कर रहे हो इनके बहुत से अमाल का तो अल्लाह को खबर ही नहीं होगी। तो अब देखिए, हमें नहीं ये लगता कि हर चीज थोड़ी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं? हम कितनी आराम से, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि रब्बुल आलमीन हमें 24 घंटे हमें कोई देख रहा है और हमारे अमाल का सवाल करेगा, तो हमारी कभी ऐसी हरकत ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें यहाँ पे खुले बता दिया ना, बैयन आयात हैं सारी की सारी। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी, कौन सी बदगुमानी? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज नहीं देख रहे हैं,
اللہ کہتے ہیں اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اب بالآخر تم ضیاءکاروں میں ہوگے۔ اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اگر یہ عذر و معافی کے دستگار ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کی کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ دیکھیں جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کو اگر یہ پتا ہو یہ گناہ، وہ کبھی بھی نہ کرے۔ ایکچولی ہوتا بھی ہے کہ ان کو اپنے گناہ نہیں لگتے ہیں، شیطان ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اب اتنی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی پکڑیں گے، اور یہ تو بات ہے بھی نہیں گناہ کی، اور دیکھو اس میں تو یہ بات، اس میں وہ بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ ہم نشی مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیے تھے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی تھی، یقیناً یہ لوگ ضائع ہونے والے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کو جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دو تاکہ کوئی لوگ اس کا قرآن کو سننے کی طرف آئے نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو شرارتی لڑکے تھے وہ زور زور سے دوسری باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس یقیناً ہم نے ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھایا ہے اور انہی کے بدترین اعمال کا بدلہ ہم ان کو ضرور دیں گے، اور اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کا ٹھکانہ ہے جس میں ان کی ہمیشگی کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہے ہماری آیات کا جن سے وہ انکار کرتے تھے۔ اور کافر لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے دونوں فریق کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے روندیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے عذاب میں ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ جن اور وہ انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا جواب دیں گے۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار اور ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، اور ان کے پاس فرشتے جو تھے وہ یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ایک طرف تو دیکھیں وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف جو ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے۔ یہ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ دیکھیں یہ وہ وقت ہوگا جس میں وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، تو اس وقت وہ فرشتے سکینت لے کے اتریں گے اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آج بھی ہم تمہارے بہترین رفیق ہیں۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب بطور مہمانی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمان ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ پھر وہی مینس یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو، اسی سے تمہارے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اور وہ اسلام کو پہچانے گا اور اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ کیسے صبر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اگر اس نے مجھے کوئی بات کی اس کو پورا بات سنا دو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم آسانی سے بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ جو دشمن ان کے دلی دوست بن جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے صبر کی وجہ سے، اور اس سے اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والے کے اور کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج اور چاند اسی کی نشانیوں میں سے ہے، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر بھی اگر یہ کبر اور غرور کرے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو دن رات آپ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ ان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
اور یہ بھی نشانی ہے کہ زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، جس سے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ وہی یقینی طور پر مردوں کو اسی طرح سے زندہ کرے گا کہ قیامت کے دن اسی طرح سے قبروں کے ساتھ قبروں میں سے ہم نکالے جائیں گے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو اللہ ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن ایمان کے ساتھ قیامت کے دن آئے وہ اچھا ہے؟ وہ تمہارا سب کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ سب کچھ نہیں تمہارا کر سکتا، وہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود، جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے انکار کیا، وہ بھی ہمیشہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ بڑی ہی باوقت کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس کی عظمت کے پاس بھی نہیں یہ پہنچ سکتے ہیں، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتے، اور نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ کہتے ہیں آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو اس کی آیات صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کون لوگ کہتے کہ کفار وہ کہتے کہ وہ کیا کہتے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھ دی ہے، کہ قوموں کی بھی تقدیر اسی طرح سے لکھی کہ کس پہ عذاب کس وقت آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یہ لوگ تو لوگ اس کے بارے میں سخت بے چینی کرنے والے شک میں ہیں، جیسے ان کو یہ شک ہے قیامت تو آئے گی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا 24واں پارہ ختم کیا۔ اب اللہ سے دعا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم 25واں پارہ شروع کریں گے۔ اتنے خوبصورت احکامات تھے آج، اتنی پیاری دو آیات تو وہ دل پہ لکھنے والی تھی، کہ ایک تو وہ تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کہتے ہیں، اور دوسری کتنی خوبصورت تھی کہ وہ لوگ جو توبہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، اگر خامند ہے تو ڈیفینیٹلی ازواج کا جو لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور ان کی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ یہ لوگوں کو آپ بتائیے جنہوں نے ابھی قرآن نہیں کھولا ہوا کہ توبہ آپ ایوری ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو میرے رب کو پسند ہے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جو میرے رب کو پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کر لیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے فیورٹ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔